16 فروری 2024 جمعہ مبارک 2024 درس قرآن پاک مولوی صاحب جمعہ دے دن نہیں ہوندا، تعلیم جمعہ دے دن مولوی صاحب کردے نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ المبارک صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت حق تعالی شانہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے جن و انس، میں نے دنیا میں تمہیں نصیحت کر دی تھی، آج تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ جو شخص اپنا اعمال نامے میں بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو نیکی نہ پائے وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کیونکہ نصیحت کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ جہنم کو حکم فرمائیں گے، اس کا عذاب سامنے آ جائے گا، جس کو دیکھ کر ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا، جس کو سورۃ الجاثیہ میں ارشاد فرمایا کہ تو ہر جماعت کو دیکھے گا کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، اور ہر جماعت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان میں فیصلے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے درمیان میں بھی انصاف کیا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو حکم ہو جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ جانور مٹی ہو گئی، وہ حساب کتاب ہو کے کم ختم ہو گیا تھا۔ کافر بھی اکثر میرا بھی حساب کتاب ختم ہو جائے تو میں بھی مٹی ہو جاؤں، لیکن اتنے مٹی ہونا نہ سیدھا۔ ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ننگے میدان حشر میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسی شرم آئے گی؟ با شرم بندہ ہی اس طرح کی گل کر سکتا ہے تو بے شرم بندے کی سمجھ آئے گی؟ انہوں نے آخیا، یا رسول اللہ کیسی شرم آوے گی؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھنا ہی بھول جان گے، ہر بندے نے اپنی جان دے لالے پہ ہوں گے۔ جتھے مصیبت آئی ہوندی ہے نا تو اتنے غلط چیزاں انسان کا دماغ جاندہ ہی نہیں۔ اکثر بندے دماغ کس ٹائم جاندہ غلط گلال جس وقت بندہ کھانا پینا چنگا ہوئے، سکھیائی وچ ہوئے تو بندہ غلط سوچاں وچ آ جاتا ہے۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کی بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا کہ جی ایک ایک بندے کا فلاں بن فلاں آ جائے۔ وہ مجمع سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمہ جس جس کا مطالبہ ہو وہ آئے، اس کے ذمہ جس جس کا کوئی حق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ظلم ہوگا وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا، اور اس کی نیکیوں میں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔
اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور جب وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کو بھی سر لے لے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جا اپنی میہ حاویہ میں چلا جا۔ میت مراد ماں ہوتی ہے، حاویہ سورۃ القاریہ میں اس کا بیان ہے، یعنی دہتے ہوئی جہنم، دہتی ہوئی جہنم جس وچ آگ دہتی پہ یہ شعلے مار رہی ہے، اس حاویہ میں چمچا کے سٹ دیتا جائے گا۔ حساب اور عذاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی مقرب فرشتہ اللہ اکبر۔ یا نبی ایسا نہ ہوگا جس کو اپنا خوف نہ ہو۔ ہر مقرب فرشتہ، ہر مقرب نبی ان بھی اپنی جان کی فکر پہ ہوئے خوف وچ مبتلا ہوئے گا۔ فرمایا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی علیہ السلام ایسا نہ ہوگا جس کو اپنا خوف نہ ہو، مگر وہ لوگ جن کو حق تعالی شانہ محفوظ فرما دیں۔ اللہ کی ذات ہی بچانے والی ہے، کوئی اللہ لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے آخر سے نا اپنے بیٹے کنعان نو کہ تو کلمہ پڑھ کے کشتی سوار ہو جا، اس نے کہا میں تو کی کرساں، پہاڑ دی چوٹی چڑھ جا۔ نوح علیہ السلام نے آخر لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ دے حکم تو کوئی بھی شے بچا نہیں سکتا، جن اللہ بچائی دو ہی بچ سکتا ہے، جن اللہ نہ بچائے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ دنیا چ انسان جتھے بھی ہے اللہ ہی بچاوے تو بچ سکتا ہے، اللہ نہ بچائے تو کوئی بھی انسان نہیں بچا سکتا، اور کوئی طاقت دنیا چ ایسی ہے ہی نہیں۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا، جیسے کہ مفصل حدیث میں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عمر کس کام میں ختم کی۔ سب تو پہلے سوال ہو رہا ہے کہ عمر کس کام سے مشغل ختم کی یا بدن کس کام میں لایا گیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اے 4 سوال ہوندے تو اے سوال کہاں سے کمایا، اے چوتھا تے کہاں خرچ کیا ہے، 5واں سوال، اے وہ 5 سوال نے جدا بعض حدیث 5 اندر بعض 4 کا ذکر ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا میں تیرا باپ تھا، میں تیرا والد تھا، وہ بیٹا اس کے احسانات کا اقرار کرے گا، ابا جی کوئی شک نہیں، ابا جی کوئی شک نہیں کہ تسی میرے باپ ہو، میں تھوڑا بیٹا۔ اس کے بعد باپ کہے گا کہ مجھ کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جو 1 ذرے کے برابر ہو، تھوڑی سی نیکی چاہیے، چھوٹی تو چھوٹی، ذرے کے برابر ہو، شاید اس کی وجہ سے میرا پلہ جھک جائے۔ بیٹا کہے گا مجھے خود ہی مصیبت پیش آ رہی ہے، مجھے اپنا حال معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزرے گی، میں تو کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا جواب دے دیتا میں تو نیکی دے ہی نہیں سکتا، میں تو اپنی جان دلا لے پہ۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی سے اسی طرح اپنے احسان اور اپنے تعلقات جتلا کر مانگے گا، وہ بھی اسی طرح صاف انکار کر دے گی۔ غرض اسی طرح سے ہر شخص سے مانگتا پھرے گا، یہی وہ چیز ہے جس کو حق تعالی شانہ نے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص دوسرے کا بوجھ یعنی گناہوں کا نہ اٹھائے گا، اور خود تو کوئی کسی کی مدد کیا کرتا،